بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی گفتگو جو تقوی کے حوالے سے کر رہے ہیں اس کے اب آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ اگر ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو اس کے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی رضا کا حصول ہوگا۔ اللہ اگر راضی ہو جائے تو دونوں جہانوں میں کام بن گیا۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کا وعدہ تقوی کے اوپر ہے۔ تو یہ دوسری جو نعمت عطا ہوتی ہے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ بندے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے تو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو لا محالہ گناہوں سے بچنے کا جو طریقے ہیں وہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور تقوی جو ہے آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے ساتھ آخرت میں کامیابی کے وعدے ہیں۔ دنیاوی فوائد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سے اخلاقی بلندی حاصل ہوتی ہے، سکون قلب کا حصول ہوتا ہے، اور عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی اس معاشرے کے اندر امن آ جاتا ہے، اور امن بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اگلی جو چیز اس کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی نیت میں کام میں اخلاص ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، وہ جو اندر سے ہیں باہر سے ہیں پیور لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپس میں جو ہے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اپنا ساتھ نصیب کرتا ہے، اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ اور پھر تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کے بہت بڑے بڑے وعدے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ کہتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کو ہر مشکل میں سے نکال دوں گا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ہر کام کو آسان فرما دوں گا، یعنی اس کے کام آسان بنا دوں گا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماؤں گا، اور اس کو علم اور بصیرت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی وسیع حلال رزق کا بھی وعدہ کرتا ہے، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم عام طور پر جب کیلکولیشن میں جاتے ہیں تو ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، اچھا ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا۔ اللہ اس سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہے کہ میں تجھے ادھر سے رزق دوں گا جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اس کا ایک واقعہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جنگل میں تشریف لے کے گئے، اور آپ بیٹھے تھے تو سامنے چوہے کی ایک بل تھی، اور اس میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں سونے کی اشرفی تھی، وہ اس نے ان کے آگے لا کے رکھی۔ پھر وہ دوبارہ گیا، الغرض اس نے 17 چکر لگائے اس بل کے، اور 17 سونے کی اشرفیاں لا کر رکھی ان کے آگے۔ آپ ذرا سوچیں، جنگل، چوہے کی بل، وہاں پہ اشرفیوں کا کیا کام ہے؟ لیکن یہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میں اسباب سے ہٹ کر تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، اور اس ایسے رزق کے اندر پھر لام والا برکت تو اپنی جگہ پہ ہے۔ تو یہ اللہ پاک جو ہے کہہ رہا ہے کہ تو نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، تو میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا۔ اور پھر جو اس سے اگلا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ انسان کو سچائی اور دیانت کا رستہ عطا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان سچ اور دیانتداری کے رستے کے اوپر گامزن ہو جائے۔ اور پھر صبر اور تحمل اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے اور بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جس کی عزت میں اللہ اضافہ کر دے پھر اس کی عزت میں کون کمی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کی بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کامیابی کی ضمانت ہے دونوں جہانوں میں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تقویٰ کو لازم پکڑنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے، اس کو نہیں اختیار کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے، ان کو اختیار کرنے کے طریقوں کو سمجھیں کہ کیسے تقویٰ کو اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر جو اس کے فضائل ہیں اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ اگر ہم تقویٰ کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا کچھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔